بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن چند گھنٹے کے بعد ہی انہوں نے اسے دوبارہ گھر پہنچا دیا۔ اس دن کے بعد سے ان گنڈوں میں سے کسی کو اس کے فلیٹ پر نہیں دیکھا گیا۔ آبی نے یہ سن کر جلدی سے کہا، ارے تو وہ گلو گلزار خانم اکیلی ہی رہ گئی ہے اب۔ میں نے ہنس کر کہا، بیٹے اکیلا جان کر کبھی اس کے پاس جا نہ پہنچنا، ورنہ تیرا تو نقشے پا بھی نہیں مل سکے گا ہمیں۔ باقی نہیں ہوئے جیلانی، جانتا نہیں ہے تو مجھے اس سارے گلستان کو یوں اٹھا کے لے آؤں گا کہ وہ اسرائیل زادے اس کے نقشے پا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہنم واصل ہو جائیں گے۔ اس رات کی رانی چمپا چمیلی کی خوشبو تک نہیں پہنچنے دوں گا میں ان تک۔ ابھی بولا، میں نے کہا ایسا کر بھی مت بیٹھنا کبھی، کم از کم اس مکان میں تو اس کے لیے جگہ نہیں مل سکے گی تجھے، اور کوئی ٹھکانہ ہے نہیں تیرے پاس۔ کیوں اس مکان میں؟ کیا تو روکے گا اسے آنے سے؟ اتنا بڑا مکان ہے، کوئی چھوٹا کمرہ اس کے نام الاٹ ہو جائے گا تو کیا جائے گا تیرا؟ میرا تو کچھ نہیں جائے گا پیارے، جو کچھ جائے گا تیرا ہی جائے گا، کیونکہ تو ماں جی کو مطمئن نہیں کر سکے گا اس کے بارے میں۔ میں نے کہا، یہ تو ماں جی کو کہاں سے گھسیڑ لایا بھائی بیچ اس معاملے کے؟ انہیں کیا پتا ہمارے ساتھ کون کون قیام پذیر ہے یہاں؟ ابھی بولا، کیوں؟ جب وہ یہاں ہوں گی تو کون سی بات چھپی رہے گی ان سے؟ وہ دیکھ نہیں سکیں گی اسے کیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا ماں جی یہاں آ گئی ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ تو نے مجھے ملایا کیوں نہیں اب تک ان سے؟ ہیں نہیں وہ یہاں، 2-4 دن میں پہنچنے والی ہیں، شام کو فون کروں گا میں انہیں تو پتا چلے گا کہ کب کی سیٹ ملی ہے انہیں۔ اوے یہ تجھے سوجی کیا ہے بھائی؟ انہیں کیوں بلا رہا ہے یہاں؟ وہ تو باندھ کے رکھ دیں گی ہم سب کو، اور پھر یہ تیری جنت بیگم، اس کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے تو نے؟ یہ کہاں رہے گی ان کے آنے کے بعد؟ اس کی تو فکر نہ کر، وہ میری ماں جی ہیں، تجھ سے زیادہ جانتی ہیں مجھے، وہ یوں بھی یہ تیری بہن ہے۔ میں نے شوخی سے کہا، اوے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو دھوکہ دے گا ماں جی کو، یہ بتائے گا انہیں کہ یہ بہن ہے میری؟ میں صاف انکار کر دوں گا، دیکھ لینا بیٹے، صاف صاف بتا دوں گا انہیں کہ ماں جی یہ جو بولتا ہے، اصل میں تو یہ تیری ہونے والی نو ہے۔ اس نے یہ بات گو مذاق میں کہی تھی، لیکن فردوسی بیگم کے دل کے سارے تار جنجنا اٹھے تھے۔ اس کی بات سن کر نظریں اس کی آپ ہی آپ جھک گئی تھیں، ہونٹ لرزنے لگے تھے اور رخساروں پر شعلے رقص کرتے دکھائی دینے لگے تھے۔ میں نے آبی کو ایسے سخت مذاق پر تنبیہ کرنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن فردوسی بیگم کی کیفیت دیکھ کر آبی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں ہو سکا مجھے۔ وہ نہ جانے کب سے ایسی ہی کسی بات کو سننے کی منتظر بیٹھی تھی، حالانکہ میں نے کبھی اپنے کسی عمل سے بھی یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ میری طرف سے کوئی امید باندھ لے، مگر دل پر کسے قابو ہوتا ہے؟ اس کے دل نے اسے سپنے دکھانا شروع کر دیے تھے، اور وہ پتہ نہیں کتنی دور نکل گئی، سپنوں کی حسین وادیوں میں کہاں کہاں گھومتی پھری تھی۔ میں اگر اس گھڑی آبی کو سرزنش کرتا تو اس کے یہ حسین سپنے بکھر جاتے۔ اس کے چہرے پر جو شادمانی دوڑ گئی تھی، جو گل ہائے رنگا رنگ اس کے سینے میں تھے، میں ان کے مرجانے کے خوف سے اس گھڑی کچھ بھی نہیں کہہ سکا تھا۔ ابھی نادانستگی میں کیا کر بیٹھا تھا اس کا اسے احساس تک نہیں تھا۔ وہ شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ مسند آرا کی طرف سے نا امید ہو کر میں نے فردوسی کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیا ہے۔ فیروز اور شرافت علی سے بھی فردوسی بیگم کی یہ شادمانی چھپی نہیں رہی تھی۔ ان دونوں نے اس کے گلنار چہرے سے نگاہیں ہٹا کر مجھے دیکھا تھا، اور میری طرف سے تردید نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی میری خاموشی کو رضامندی ہی جانا تھا، اور وہ کچھ بولے بغیر معنی خیز انداز میں مسکرا کر رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم وہاں سے اٹھ آئے اور سر جوڑ کر آئندہ کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گئے۔ 3:00 ہوئے تھے شاید جب ٹیلی فون کی گھنٹی نے ہمیں چونکایا۔ فیروز نے اٹھ کر فون ریسیو کیا، پھر مجھ سے بولا، جیلانی تمہارا فون ہے، کوئی خاتون بول رہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مسکرا کے ایک آنکھ دبائی۔ میں نے اس کی اس
حرکت سے فوراً اندازہ کر لیا کہ فون کرنے والی لیزی ہی ہے۔ میں نے ٹیلی فون کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا یقیناً اس نے اس وقت مجھے فردوسی بیگم کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ میں نے فیروز کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کہا، ہیلو، میں بول رہا ہوں، کہو۔ میرا اندازہ اس حد تک صحیح تھا کہ فون کرنے والی لیزی ہے، لیکن یہ اندازہ غلط ہو گیا کہ وہ فردوسی بیگم کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہے۔ اس نے میری آواز سنتے ہی کہا، جناب علی، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنی ماں جی کو اپنے مکان سے کہیں اور منتقل کرنے کا بندوبست کر دیں۔ آئزک نے لاہور میں تنظیم کے سربراہ کو حکم دے دیا ہے کہ آج رات آپ کے مکان کو آگ لگا کر آپ کی ماں جی کو وہاں سے اٹھوا کر کراچی بھیج دیا جائے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کہیں دھوکہ تو نہیں ہوا ہے تمہیں؟ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ دھوکے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرے سامنے فون کیا ہے اس نے لاہور، ابھی 15 منٹ پہلے وہ فردوسی بیگم کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد سے پاگل سا ہو رہا ہے۔ میرے تو جیسے ہوش گم ہو کر رہ گئے تھے۔ آسمان اپنے سر پر گرتا ہوا سا محسوس ہونے لگا تھا اور زمین پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں جان چکا تھا کہ وہ ذلیل ابلیس زادہ ماں جی پر ہاتھ ڈال کر مجھے بے بس بنا دینے کے خواب دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ ہر برے سے برے کام اور دنیا کی بدترین ضلالت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس سے یوں بھی مشہور ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، لیکن آئزک جس قوم سے تعلق رکھتا تھا وہ اللہ کی طرف سے معطوب کی گئی تھی۔ اخلاق اور تہذیب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ وہ لوگ ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے انتہائی پستی میں جا سکتے تھے۔ انسانیت سے وہ اپنا ہر رشتہ منقطع کر چکے تھے اور اپنے آپ کو تمام انسانوں میں افضل اور سب سے الگ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لومڑی اور بھیڑیے کی خو اپنا لی تھی۔ وہ تو جسمانی ساخت میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے پر قادر نہیں تھے، ورنہ اپنی شکل و صورت بھی دوسرے انسانوں سے الگ کر لیتے۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جو بوڑھوں اور بچوں کے لیے بھی اپنے دل میں ہمدردی کا کوئی بند نہیں رکھتی تھی۔ چنانچہ آئزک سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ماں جی کی بزرگی کا خیال کر کے ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھے گا یا کسی طرح کی رعایت یا نرمی برتے گا۔ مجھے یوں گمسم ریسیور ہاتھ میں پکڑے کھڑا دیکھ کر شرافت علی اور فیروز تقریباً ایک ساتھ ہی بول اٹھے، بھائی جلانی، خیر تو ہے نا؟ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ کیا کوئی بہت ہی المناک اطلاع دی ہے اس نے اس وقت؟ کچھ بتاؤ تو یار، بولو تو کچھ۔ میں نے ریسیور کو کریڈل پر ڈال کر غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، اس کتے یہودی نے مجھے ماں جی کے ذریعے بلیک میل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے لاہور میں میرا گھر جلا کر میری ماں جی کو کراچی پہنچا دینے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ کام آج ہی رات کو ہونا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت خوفناک بات ہوئی ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کراچی لا کر رکھا کہاں جائے گا؟ فیروز نے پوچھا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے لیزی سے یہ ضرور معلوم کر لینا چاہیے تھا، مگر اس کی زبانی آئزک کے ارادوں کا علم ہونے کے بعد میرا ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی کہاں رہا تھا۔ میرے اعصاب کو سن کر دینے کے لیے یہ جان لینا ہی کافی تھا کہ میرے ملک کے دشمنوں نے مجھے اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے میری ماں جی کو ڈال بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا، یہ میں معلوم نہیں کر سکا لیزی سے، حالانکہ ماں جی کے بارے میں علم ہوتے ہی تمہیں سب سے پہلے اس سے یہ بات معلوم کرنا چاہیے تھی۔ فیروز نے کہا، ہاں یار، مجھے اب احساس ہو رہا ہے اپنی اس غلطی کا۔ اس گھڑی تو مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا، میرا تو دماغ ہی سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی زبانی ماں جی کے بارے میں خبیث آئزک کے ارادوں کا علم ہوتے ہی میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ تم ٹھیک کہتے ہو، اس ہولناک خبر کا رد عمل یہی ہونا چاہیے۔ تم پر مجھے افسوس ہے، میں یہ بات فراموش کر بیٹھا۔ فیروز بولا۔ شرافت علی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، چھوڑو اس قصے کو اور حوصلہ پکڑو یار جیلانی، لگتا ہے تم تو ایک دم نڈال ہونے لگے ہو۔ تم جیسا جوان مرد اگر ایسے موقعوں پر ہمت ہار بیٹھے تو بات کیسے بنے گی؟ ابھی بڑا وقت ہے، پورا دن پڑا ہے ابھی، اور یہ سارا کا سارا وقت ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر ہم اسے ٹھیک سے استعمال کر سکے تو کچھ بگڑ نہیں سکے گا۔ کیا کہتے ہو تم؟ یہ جو چند گھنٹوں کی مہلت ہے ہمارے
پاس، اس میں ہم کیا کر سکیں گے؟ کیا تم کوئی طیارہ چارٹر کرنے کی سوچ رہے ہو؟ مگر مجھے یہ کام بھی اتنا آسان نہیں لگتا، اور پھر ماں جی طیارے میں سفر کرنے کے لیے راضی کرنا بھی ایک مسئلہ ہی ہے، میں نے کہا۔ فیروز بولا، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، تم ماں جی کو فون کر کے ان سے کہو کہ وہ اس مکان سے کہیں اور منتقل ہو جائیں اور ریزرویشن ہونے کے بعد وہیں سے یہاں آنے کے لیے روانہ ہو جائیں، اپنے مکان کی طرف رخ بھی نہ کریں۔ وہ ہاں تجویز تو اچھی ہے تمہاری، لیکن وہ گھر سے نکل کر کہاں جائیں گی؟ اب تو لاہور میں کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں رہا، یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے یار، انہیں کہو کسی ہوٹل میں جا ٹھہریں 1-2 دن کے لیے۔ شرافت علی نے کہا، یہ بالکل سامنے کی بات تھی، لیکن اس وقت میرا اپنے دماغ پر بالکل قابو نہیں تھا، کوئی بھی کام کی بات سوج ہی نہیں رہی تھی مجھے اس گھڑی۔ شرافت علی کے کہنے پر میں جلدی سے اٹھا اور جھپٹ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو کون ہے بھائی؟ کس سے بات کرنا ہے تمہیں؟ تیسری گھنٹی کے بعد دوسری طرف سے کبرا کی آواز سنائی دی مجھے۔ میں نے اس سے پوچھا، اوے کبرا، وہ حیدر کہاں ہے؟ ذرا جلدی سے بلا اسے، بہت ضروری بات کرنا ہے مجھے۔ حیدر کو بلا، بات کرنا ہے مجھے، وہ میرے ہی انداز میں بولا۔ مگر تو ہے کون بھائی؟ لاٹ صاحب نام تو بتا اپنا۔ اس کے اس انداز پر میرا پارا چڑھ گیا، ایک دم میں نے ڈپٹ کر کہا، اوے کیا بکواس لگا رکھی ہے تو نے؟ پہچانا نہیں ہے مجھے؟ میں تیرا ماما بول رہا ہوں، اس مکان کا مالک سردار کریم نواز۔ حیدر کو بلا جلدی سے، وہ نہ ہو تو ماں جی کو بلا لے۔ ارے تو یہ تم ہو استاد؟ معاف کرنا یار، بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، پہچان نہیں سکا تھا میں تمہیں۔ خیر خیریت سے تو ہو نا تم؟ ہاں میں بالکل خیریت سے ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، جلدی سے حیدر کو بلا لا جا کر۔ میں نے کہا، وہ حیدر تو کہتا تھا استاد کے کل رات کو بھی ٹیلی فون کیا تھا تم نے اور اسے ماں جی کو ساتھ لے کر کراچی آنے کو کہا تھا، وہ اس گھڑی اپنی اور ماں جی کی ٹکٹیں لینے گیا ہوا ہے، میں ماں جی کو بلاتا ہوں، تم تھوڑی انتظار کر لو۔ کبرا نے کہا، ٹھیک ہے مگر جلدی سے بلا انہیں، وقت نہ برباد کر میرا۔ میں نے اس کی لمبی چوڑی باتوں پر جھنجلا کر کہا، وہ شاید ماں جی کو بلانے جا چکا تھا، میری بات سنی ہی نہیں تھی اس نے، نہیں تو وہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ جواب دیتا ضرور۔ چند لمحوں کے بعد مجھے حیدر کی آواز سنائی دی، وہ شاید اسی وقت آیا تھا اور ریسیور کو کریڈل سے الگ رکھا دیکھ کر اس نے اسے اٹھا لیا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا، یہاں فون کس نے کیا ہے اور اسے کس سے بات کرنا ہے؟ میں نے اس کی آواز سن کر کہا، اوہ حیدر تو آ گیا، جلدی سے بتا ٹکٹوں کا کیا ہوا؟ وہ میری آواز سن کر چہک اٹھا، اوہ جناب آپ، یہ اچھا ہوا آپ نے خود ہی فون کر لیا، اس وقت میں نے ریزرویشن کرا لی ہے جی، ایئر کنڈیشن میں جگہ مل گئی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا جی، پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، 50 روپے زیادہ دینے پر، اور آج ہی تیز گام سے روانہ ہو رہے ہیں ہم، اس کا مطلب ہے کل ہم کراچی میں ہوں گے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، حالانکہ یہ رشوت اور بلیک مارکیٹنگ نہایت ہی باعث زحمت اور پریشانی بنی ہوئی ہیں عام آدمی کے لیے، لیکن اس روز تو یہ چیزیں مجھے بہت ہی اچھی لگی تھیں۔ میری ساری پریشانیاں اور الجھنیں جنہوں نے ایک لمحہ پہلے تک مجھے بری طرح جکڑ رکھا تھا اپنے شکنجے میں، پل بھر میں یوں دور ہو گئیں جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ میں نے حیدر سے کہا، یہ تو نے بہت اچھی خبر سنائی ہے حیدر، مجھے ایک بہت بڑی پریشانی سے چھوٹ گیا ہوں میں۔ کیوں جناب، ایسی کون سی مصیبت آ پڑی تھی جس کی وجہ سے پریشان تھے آپ؟ حیدر نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ وہ یار ذرا غور سے سن میری بات اور دیکھ، ماں جی کو یا بالی کو بالکل ہوا بھی نہ لگنے دینا اس کی، وہ دونوں عورتیں ہیں، خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گی، حالانکہ یہاں کراچی پہنچ جانے کے بعد پریشانی یا فکر کی بات ہی نہیں رہے گی کوئی۔ میں نے اسے سمجھانے کے بعد کہا، میرے کچھ بہت خطرناک قسم کے دشمن ہیں جو بہت دنوں سے پیچھے ہیں میرے، انہی کی وجہ سے میں اب تک لاہور واپس نہیں آ سکا ہوں۔ یہی ڈر تھا مجھے کہ وہاں گیا تو میری وجہ سے ماں جی کو پریشانی ہو جائے گی، مگر اب مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے جھکانے کے لیے انہوں نے ماں جی کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اسی لیے میں ماں جی کو اپنے پاس بلانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے گھر سے نکل کر اسٹیشن پہنچ جاؤ، کبرا سے کہہ دینا وہ بھی یہ مکان چھوڑ کر میرے لاہور واپس آنے تک کہیں اور ٹھکانہ کر لے اپنا۔
رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اسے ہی پکڑ لے جائیں اور اس پر میرا پتہ اگلوانے کے لیے مشق ستم کریں۔ خواہ مخواہ مارا جائے گا وہ غریب، مگر بتانا اسے بھی کچھ نہیں، سمجھ گیا نا؟ ہاں جی بالکل بالکل سمجھ گیا ہوں میں۔ آپ اب فکر نہ کریں کسی بات کی، اللہ نے چاہا تو کل ماں جی آپ کے پاس ہوں گی۔ اسی وقت ماں جی کی آواز سنائی دی مجھے، وہ حیدر سے کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا ٹیلی فون آیا ہے، لا مجھے دے، میں خود بات کروں گی اس سے۔ اور وہ تو نے کیا کیا؟ ٹکٹیں لے آیا ہے تو؟ کب کی ملی؟ انہوں نے حیدر سے سوال کیا۔ لیں آپ بات کریں صاحب جی سے اور جلدی سے چلنے کی تیاری کریں، بس 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے گاڑی جانے میں۔ تو جا کے بالی کے ساتھ سامان اکٹھا کر، میں اپنے بیٹے سے بات کر کے آتی ہوں ابھی، ماں جی نے حیدر سے کہا۔ پھر مجھ سے بولی لے بیٹا سن لیا نا تو نے، ٹکٹیں لے آیا ہے یہ اپنا حیدر، بڑا کام کا آدمی ہے یہ، اور وہ بالی بھی بڑی خدمت کرتی ہے میری۔ ہاں ماں جی، بیچارے غریب اور بے سہارا لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے ہمدردی اور محبت کا سلوک کرو تو یہ بچ جاتے ہیں، آدمی کے آگے بڑے مخلص اور وفادار ہوتے ہیں ماں جی یہ لوگ، میں نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، تو بتا تو نے اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی بہت ہی ضروری بات ہے؟ ماں جی نے تشویش سے پوچھا۔ ارے نہیں ماں جی، ایسا کیسے سوچ لیا آپ نے؟ فکر اور پریشانی کی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، وہ اصل میں بات یوں ہو گئی ہے کہ میں نے شام کو ایک پارٹی میں جانا ہے، اس کا پتہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چلا ہے مجھے، اس لیے میں نے سوچا کہ شام کو میں آپ کو فون نہ کر سکوں شاید، اور اگر آپ نے فون کیا مجھے تب بھی میں تو گھر پر ہوں گا نہیں، آپ نہ جانے کیا سمجھیں، اس لیے ابھی فون کر لیا ہے میں نے۔ یہ تو نے بہت اچھا کیا بیٹے، میں سچ مچ پریشان ہو جاتی، اگر تو فون پر نہ ملتا تو پھر شاید میں کراچی آنے سے بھی انکار کر دیتی۔ وہ بولی ہاں یہی خیال آیا تھا مجھے بھی، آخر بیٹا ہوں نا آپ کا، اپنی ماں جی کے مزاج کو پہچانتا ہوں اچھی طرح سے، میں نے جواب دیا۔ چل پھر ٹھیک ہے، اب میں کراچی آ کر ہی تجھ سے بات کروں گی، جی بھر کے تو کوشش کرنا تیری بہن آسیہ بھی کل تک مل جائے کسی طرح۔ ٹھیک ہے ماں جی، آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، میں پوری کوشش کروں گا، آپ بھی دعا کرتی رہیں سوہنے رب سے، میں نے کہا۔ دعا تو میں ہر دم ہی کرتی رہتی ہوں بیٹا، مگر پتہ نہیں اس کے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اس کا، وہ افسردگی سے بولی۔ اس کے بید وہی جانے ماں جی، ہم تو بندے ہیں اس کی مرضی کے غلام ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا اب میں فون بند کروں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کر دے بند، میں نے بھی روانگی کی تیاری کرنا ہے حیدر اور بالی کے ساتھ۔ اچھا پتر، اللہ بیلی، انہوں نے اپنا ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا، میں نے بھی ان کی تقلید میں اللہ بیلی کہہ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ پھر میں نے مڑ کر شرافت علی اور فیروز مخاطب کر کے کہا، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور اور با اختیار ہے، تو وہ غلط نہیں ہے یارو، اس نے پہلے ہی انتظام کر دیا ہے سارا، حیدر نے ٹکٹوں وغیرہ کا بندوبست کر لیا ہے، ماں جی آج ہی تیز گام سے روانہ ہو رہی ہیں یہاں آنے کے لیے۔ ویری گڈ، فیروز نے پرجوش انداز میں کہا، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، ساری بازی پلٹ گئی ہے، اس طرح تو وہ بڑا کارساز ہے اور لگتا یوں ہے کہ وہ ہماری پشت پناہی کر رہا ہے، جس کام کا بیڑا اٹھا کر ہم میدان میں اترے ہیں وہ بھی ہمارے ذریعے اس کام کی تکمیل کرانا چاہتا ہے۔ شاید تم خود سوچو اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنی بڑی بین الاقوامی قسم کی تنظیم کے مقابلے میں جسے ہر طرح کی سہولتیں اور وسائل حاصل ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہم کس شمار کتار میں ہیں۔ شرافت علی نے شکر گزاری سے کہا۔ ہاں بھائی شرافت علی، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس مالک کل کا، اس کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، فیروز بولا۔ میں نے شرافت علی سے کہا، شرافت علی کچھ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوچ لو، اس ابن یہودا کی ساری توجہ اب تک صرف میری طرف ہے، میرے خلاف وہ جو آخری قدم اٹھا سکتا تھا اس وقت وہ ماں جی کے بارے میں ہی تھا، اب
ماں جی بھی اس کی دسترس سے نکل جائیں گی تو وہ پاگل کتا ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنا شروع کر دے گا۔ اس وقت اسے تمہارا خیال ضرور آئے گا۔ اب تک اس نے تمہیں صرف سزا دینے کے خیال سے جو کچھ کیا اسے تو تم نے کسی نہ کسی طرح ٹال دیا، لیکن اگر میری طرح وہ تمہیں بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنانے لگا تو تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے تمہارا تو پورا خاندان اس کے سامنے ہے، اور چونکہ انہیں حالات کا علم نہیں ہے اس لیے سب ہی آزادی سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لہذا تمہیں چاہیے کہ ان کا کوئی معقول بندوبست کر دو آج کہ ان کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے بلکہ میرا تو خیال ہے اپنے پورے خاندان کو کسی ایسی جگہ بھیج دو جہاں کسی کا تصور بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ بہت ضروری ہے دوست، یہ تم نے بہت صحیح بات سمجھائی ہے۔ شرافت علی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ویسے اپنے مکان، دکانوں اور دفتر وغیرہ کی حفاظت کا میں نے مناسب بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن اپنے خاندان والوں کے لیے میں نے بالکل بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ خیال ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ انہیں بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کمال ہے یار، اتنے عرصے تک ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہو اور ان کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکے اب تک۔ میں نے حیرانی سے کہا، نہیں یار ایسی بات تو نہیں ہے، ان لوگوں سے تعلق ضرور رہا ہے میرا، لیکن ان کے ساتھ کام کبھی نہیں کیا میں نے، بس کاروباری لین دین ہی ہوتا رہا ہے ہمارے درمیان۔ تمہارے ساتھ ملنے کے بعد جو کچھ انکشافات ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس نے تو خود مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں تو اس بہروپیے بابا اسحاق کو بھی دوسروں کی طرح کوئی پہنچا ہوا بزرگ، کوئی برگزیدہ انسان ہی سمجھا کرتا تھا۔